اس وقت میں موجود ہوں لاہور شاہی قلعہ میں۔ یہ میرے عقب میں آپ یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد اسے موتی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ 376 سال پرانی ہے۔ تو میں پہلی دفعہ آئی ہوں، انہوں نے کہا کہ سب اتنے جو مشکل ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرنے والا کسی بھی جگہ پہ کر لیتا ہے، لیکن ایک مائنڈ اسٹرکچر بن جاتا ہے۔ جب اس پہ چاند کی روشنی ڈلتی ہے، چاندنی تو یہ منعکس کرتی ہے، تو یہ موتی کی طرح چمکتا تھا پتھر، تو اس کی نسبت سے بھی اس کو موتی مسجد کہا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دعا کی قبولیت جب رب کے سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور اللہ پاک سے پھر دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو پھر بس رب اور ہم ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جی، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور شاہی قلعہ میں۔ یہ میرے عقب میں آپ یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد اسے موتی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ 376 سال پرانی ہے۔ اس سے بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں جو کہ ان کی دعائیں قبول کرنے میں ان کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اس مسجد کی تاریخ کے حوالے سے بہت سے ایسے پہلو ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنے عرصے سے یہاں پہ آ رہے ہیں؟ میں تقریباً میرا سیکنڈ وزٹ ہے یہاں پر۔ اچھا، کیا اس کے پیچھے وہ تاریخی پہلو ہے یا آپ بھی یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں؟ نہیں، جنات وغیرہ کے بارے میں تو میں نے آج تک سنا نہیں ہے، بس اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں پہ قدیمی مسجد ہے، لوگ مطلب یہ کتنے اولیاء کرام نے یہاں پہ نمازیں پڑھی، مطلب یہ کہ تاریخی مسجد ہے، اس وجہ سے یہ کہ اب یہ جہاں پہ کتنے مطلب یہ کہ مقدس یہاں پر قدم رہ گئے ہیں، تو ان کے مطلب توسل سے بندہ آتا ہے، دینے والی تو رب کی ذات ہے۔ لوگ یہاں سے جو جاتے ہیں کسی کی کوئی مراد پوری ہوگی؟ نہیں، وہ میری خالہ ہیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں، وہ سامنے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں، مطلب یہ کہ سنا ہے کہ کئی لوگوں نے یہاں پہ مطلب ایک نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لوگوں کی مطلب ایک مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں اس توسل سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ اسلام آباد سے۔ اچھا، کیا سنا ہے اس مسجد کے بارے میں، کہاں سے پتہ چلا؟ اس مسجد میں کیبل تے میں نے سنا تھا، اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ مطلب صحابی کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے اور جنرل ہاسپٹل دے کو رہتے ہیں، وہ گئی اسلام آباد، انہوں نے میں نے بتایا کہ تو نہ انہیں مشکلات ہے تو موتی مسجد چلی جا۔ تو میں پہلی دفعہ آئی ہوں، انہوں نے کہا کہ سب اتنے جو مشکل ہے وہ حل ہو جاتی ہے، جو مراد منگو پوری ہو جاتی ہے، اس لیے میں بھی پہلی دفعہ آئی ہوں۔ اچھا، ابھی کیا کچھ نہ کچھ مانگ کے جا رہی ہوں گی؟ ایک دو مراد ہے مانگی ہے، جو اللہ تعالیٰ میری پوری کی، تو پھر میں آ جاؤں گی، دوبارہ آؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، موتی مسجد کو موتی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس کے جو اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں وہ موتی سے مماثلت کرتے تھے، اور دوسرا یہ مکرانہ پتھر لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو انڈیا سے آتا تھا، جو تاج محل کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اس پتھر کی یہ خوبی تھی، جب اس پہ چاند کی روشنی ڈلتی ہے، چاندنی، تو یہ منعکس کرتی ہے، تو یہ موتی کی طرح چمکتا تھا پتھر، تو اس کی نسبت سے بھی اس کو موتی مسجد کہا جاتا ہے۔ اب ہم دن کے وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وائٹنس کا کیا عالم ہے، لیکن جب رات کے وقت کبھی آپ آئیں چاندنی میں 14ویں رات کو، تو یہ بالکل پوری مسجد ایسے جگمگا رہی ہوتی ہے موتی کی طرح، تو اس نسبت سے اسے کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ صبح 8 بجے یہ مسجد کھلتی ہے اور عصر کے بعد اسے بند کر دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی؟ اصل میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ مطلب مذہبی طور پہ کہہ لیں، کچھ تھوڑے سے شدت پسند، جس طرح کہہ لیں، شدت سے مراد یہ ہے میری کہ دیواروں کے اوپر لکھ دینا ہے، یہاں پہ چیزوں کو توڑ دینا ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جو ہارڈ پتھر ہے اور اس کے اوپر چابیوں کے ساتھ کھروچ کے وہ لکھ دینے نام، اور وہاں پہ تصویریں بنا دینی۔ تو اس کی پیچھے کوئی خاص لوجک تو نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ یہ کنزرویشن سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھتے تو اس کا بہت برا حال تھا، دیواروں کے اوپر لوگوں نے کھرچا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر دروازوں کے اوپر یہاں پہ مارکروں، پکے پرماننٹ مارکرز کے تھا جو ہے نا، یہاں پہ سارا کام کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے ہے کہ جتنی دیر ہماری سیکیورٹی رہے اتنی دیر تاکہ مسجد کا حسن خراب نہ ہو، حسن بحال رہے، اور سیکیورٹی کے دوران میں لوگ آئے، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد پھر چلے جائیں اپنے گھروں۔ اچھا، ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے، کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہوں گے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جنات تو اللہ کی مخلوق ہے، انسانوں سے زیادہ ہیں، وہ تو ایز اے مسلم ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔
تو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ تو نہیں ہم لوگ کر سکتے اس کو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ جب آتے ہیں جی نفل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ وہ اس کے اندر تکرار کریں اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین 101 دفعہ, تو وہ تو کوئی ایسا برا عمل نہیں ہے. جیسے صلاۃ التسبیح بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جس میں 3 دفعہ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تیسرا, تو وہ ایک مقبول نماز ہے. تو اس طرح لوگ پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ لیکن مجھے تقریباً یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی مرادیں تو پوری ہوتی ہیں جو بھی وہ نفل پڑھ کے جب جاتے ہیں. تو بہت دور سے دبئی سے میں نے دیکھا ہے, افغانستان سے دیکھا ہے, لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو وہ نفل پڑھ کے جاتے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. تزئین و آرائش کی اگر بات کی جائے تو 400 سال پرانے جو ہے یہ نقش و نگار ہیں, اور زوال تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز پر آتا ہے. تو ورلڈ سٹی نے کیا جو ہے اس میں کس حد تک وہ تزئین و آرائش کی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ سر یہ مانومنٹ ایک اس حوالے سے بھی بہت خاص تھا کہ پاکستان کے اندر چند ایک مانومنٹس آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی سیلنگ کے اوپر پتھر لگا ہوا ہے. یہ ایک بہت ٹیکنیکل کام تھا اور یہ 400 سال سے لگا ہوا ہے. اس کو ایسے انہوں نے ان کے جوائنٹ کر کے اس کو آپس کے اندر پکڑا ہوا ہے ان پتھر کو, کہ چھت بھی رکی ہوئی ہے اور اس کی خوبصورتی کمال ہے اپنی جگہ کے اوپر. اس لیے بھی اس کی ایک اپنی حیثیت تھی. تو وال سٹی نے آ کے اور دوسری بات میں بتا دوں کہ یہ مانومنٹ جو ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسا میرے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو آج خراب ہو رہی ہے, اس کو پانی مار رہا تھا, جو پتھر پھول گیا یہاں سے خراب ہو گیا سارا, آپ دیکھ رہے ہیں جو, تو سارا نقصان اس کو پانی کی وجہ سے تھا. ورنہ اس کی کنسٹرکشن بذات خود اتنی سٹرونگ ہے کہ مزید زلزلوں کو, مزید سینچریوں کو یہ برداشت کر سکتے ہیں. تو وال سٹی نے آ کے سب سے پہلے اس کا پانی کا سورس ختم کیا. چھت کے اوپر ٹوپنگ سے جو پانی جاتا تھا وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کیپنگ کی پتھر کی تاکہ پانی کا سورس ختم ہو. اس کے اوپر چھت کے اوپر مختلف دورز کے اندر واٹر پروفنگ کے لیے لیئرز لگا دی گئی تھیں, دوسری, تیسری, چوتھی. ہم لوگوں نے اس کے اوپر سے 4 لیئرز کو ریموو کیا جو کہ ایکسٹرا لوڈ ہو گیا تھا اس کے اوپر. اوریجنل لیئر کے اوپر جا کے پھر وہاں پہ واٹر ٹائٹ کیا اس کو. اور اس کی ڈرینیج کا سسٹم ایک بہت بڑا پرابلم تھا. ماضی کے اندر بھی اس کی کنزرویشن ہوتی رہی ہے, لیکن پانی کا مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ خستہ حالی کا شکار ہو جاتی تھی. تو ہم نے یہاں سے پھر 400 سال پرانی اوریجنل ڈرین بھی نکالی. الحمدللہ اس پہ بھی بہت زیادہ اپریسیشن ملی وال سٹی کو, اور یہ وہ بھی فنکشنل ساری کر دی. اس وجہ سے 3-4 اور بھی مانومنٹ جو ہیں وہ بھی خستہ حال ہونے سے بچ گئے جو ہے نا. اچھا جی, نکاسی آپ نے ذکر کیا کہ 400 سال پرانا جو سسٹم ہے آپ نے اسے دوبارہ دیکھا ہے, اسے دوبارہ بحال کیا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو کھدائی کے دوران, جو چیکنگ کے دوران آپ کو نظر آتی ہوں گی اور بڑی منفرد اور ہٹ کے ہوں گی. سر پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ جو خود بذات خود وہ جو ڈرین ہے نا نکاسی آب کے لیے, وہ اپنی حیثیت بہت زیادہ رکھتی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر اس میں سے اگرچہ کچھ بھی نہیں نکلا, کینن بولز نکلی ہیں اس دور کے, پتھر کے بال جو تھے جو توپوں کے لیے استعمال کرتے تھے وہ نکلے ہیں وہاں سے 3-4. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی, چونکہ برٹش کو پتہ تھا کہ یہاں پہ نیچے ڈرین ہے. انہوں نے ڈرین بنائی مکاتب خانے سے جو جاتی تھی, جو جیل انہوں نے بنا دیا تھا رائل کچن کو وہاں تک. تو ان کی جو کھدائی تھی وہ ڈرین تک ہوئی, لیکن انہوں نے نیچے والی مغل ڈرین کو ڈسٹرب نہیں کیا, اس کے اوپر برج بنا دیا اپنی ڈرین کا. تو انہوں نے میں بھی کھدائی کر کے اگر کوئی چیز تھی تو نکال لی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس ڈرین کے ساتھ ہمیں خزانے سے بھی زیادہ فائدہ ہو گیا کہ جو ہر سال یا کہہ لیں 5-10 سال بعد ان مانومنٹس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا, اب اس کی بچت ہو جائے گی جب پانی کا پراپر ایک سسٹم بن گیا. چیز فعال ہو گئی. بالکل بالکل, جب پانی کا پراپر ڈرینیج کا ایک سسٹم ہو گیا تو دوبارہ اس کی کنزرویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ پیسے سیونگ ہو جائیں گے, ہمارے مینٹیننس کے سارے پیسے سیونگ کے اندر جائیں گے. تو یہ خود ہی ڈرین یہ خزانہ جو ہے نا, اور اسٹڈی کے لیے بہت زبردست ہے کہ زمین کے لیول سے وہ 13 فٹ ڈاؤن ہے اور آج بھی فنکشنل ہے. بہت سارے مانومنٹ کنزرویشن کے دوران میں ایسے نکلتے ہیں جو باقیات ہوتی ہیں, جو دیکھنے سے صرف آپ اس کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اس کا کچھ کر نہیں سکتے. لیکن ڈرین کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ فنکشنل ہے. اس ساری برسات میں, پچھلے سال ساری برسات کا پانی وہی ڈرین لے کے گئی, اس کی ہم نے کنزرویشن کر دیا اور الحمدللہ وہ بہت انف ہے. اچھا جی, کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ میں فیصل آباد سے. اچھا, موتی مسجد کو لے کر کیا کیا لوگوں نے آپ کو کہا, بتایا گیا اس حوالے سے؟ بس ایسا ہی ہے کہ جب وہ کچھ لوگوں کے وزٹ ہوتے ہیں یہاں پر تو وہ آتی ہیں, تو اسپیشلی لیڈیز جب آتی ہیں تو پھر وہ جا کر بتاتی ہیں, کیونکہ یہاں پر ابھی تو کام ہو چکا ہے بیک سائڈ پہ, میں آیا ہوں تو اس بات صاف ہے سارا. تو بتاتے ہیں جی وہاں پر جنات ہیں, تو یہاں پر جب دعائیں مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتے ہیں, جنات سنتے ہیں. تو جب اس طرح کے معاشرے میں گفتگویں ہوتی ہیں تو زیادہ تر لیڈیز زیادہ اس طرف جو ہے نا وہ پریفر کرتی ہیں, ان کا مائنڈ اس طرف زیادہ جاتا ہے. تو پھر اسی حساب سے پھر وہ ہماری لیڈیز بھی اسی دنیا میں رہنے والی ہیں,
تو پھر انہوں نے بھی کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرنے والا کسی بھی جگہ پہ کر لیتا ہے، لیکن ایک مائنڈ اسٹرکچر بن جاتا ہے۔ تو اسی پوائنٹ آف ویو سے وہ جب انہوں نے میری وائف یہاں پر آئیں تو انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ قبولیت کی تو کوئی جگہ ہے نہیں میرے نظریے میں، لیکن اب وہ باقی معاملات ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ پھر آئیں، اب دوبارہ کوئی دعا یہ مانگ کر گئی تھی تو اس کے لیے پھر دوبارہ یہاں پر تشریف لائیں، بس یہ معاملہ ہے۔ اچھا، جنات کا وجود تو ہے؟ نہیں بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دعائیں قبول اب جنات تو نہیں کروائیں گے نا، دعائیں تو قبول اللہ تعالیٰ کروائیں گے، اور اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان کے حوالے سے اللہ پاک سے التجا کر سکتے ہیں اور صحابہ کرام کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ عورتیں امت جو ہماری مائیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، ان کی ذات اقدس کے حوالے سے التجا کر سکتی ہیں۔ تو یہ جنات تو بہت بات کی پھر بات ہے، یہ تو زندہ چیزیں ہیں اور زندہ گزری ہیں، مثالیں ہیں دنیا پر ہمارے لیے، تو ہم ان کے حوالے سے نہیں مانگ سکتے۔ بس وہ ایک معاشرتی بات چل جاتی ہے، پھر اس کے اوپر آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے، تو اس حساب سے بس چل رہا ہے سارے کا سارا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو کچھ ہمیں بھی ہدایت دے اور آسانی فرمائے۔ مشکل ہوتا ہے پھر جب بندہ منتیں مانگ لیتا ہے پھر پوری بھی کرنی پڑتی ہیں، نہیں کرتا تو وسوسے بھی آتے ہیں، تو بس پھر اسی انداز سے بندہ پوری کرنے آ جاتا ہے کہ کہیں ہم نے جو بات کی ہے اللہ پاک سے وہ کہیں پکڑ میں نہ آ جائے۔ تو اس طرح کر کے یہ سلسلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ تو کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر معذرت ہے بھائی، کسی کو اختلاف ہے تو، لیکن مجھے جو ہے نا وہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دعا کی قبولیت جب رب کے سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور اللہ پاک سے پھر دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو پھر بس رب ارحم ہے۔ تاریخی عمارتوں کو آج بھی اپنی اصل حالت میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عوام الناس جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنا تعاون کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور ایک جو ہمارے عقیدے ہیں اس میں توہم پرستی کا جو ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، دیواروں پر لکھنا، دھاگے باندھنا، لیٹر پھینکنا، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ جو عمارتیں ہیں ان کا حسن برقرار رہ سکے۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔